رمضان کی پہلی شب کو اللہ کے رسول نے روزے کے احکامات اور طریقہ بتایا کہ کیسے روزہ رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، کس طرح سے، اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ عبادات کرو۔ بڑے خوش تھے مسلمان کہ اب نئی عبادت آ گئی ہے، روزہ رکھنے والی۔ اب مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے بڑے مقدس، معتبر اور پیارے کلمہ گو صحابی موجود تھے۔ ان کے ناموں پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ جو اللہ کے رسول کے حقیقی صحابی ہیں، ان کے ناموں پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو سحری کا وقت تھا، سحری کر کے لوگ آئے، نماز پڑھی۔ اب جب نماز پڑھی تو مولا کائنات تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی نے کہا، یا علی آج پہلی رمضان ہے، پہلا روزہ ہے، اور رسول خدا سے سنا ہے کہ جو کسی مہمان کو روزہ کھلاتا ہے اس کو بڑا اجر ملے گا، تو آپ امیر المومنین ہیں، آج کی شب آپ روزہ میرے گھر افطار کریں۔ اور مزاج مرتضیٰ میں انکار ہے ہی نہیں، وہ علی ہی کیا ہوا جو انکار کر دے۔ مولا نے کہا اچھا تمہارے گھر روزہ کھولوں گا۔ ابھی یہ صحابی تھوڑا سا نظروں سے اوجھل ہوا، ایک اور صحابی آ گیا، یا علی آج روزہ ہمارے گھر کھولنا ہے۔ امام نے کہا تمہارے گھر کھولوں گا۔ ایک اور صحابی آیا، یا علی پہلا روزہ ہے، افطاری میرے یہاں کیجئے گا۔ علی نے کہا آپ کے یہاں کروں گا۔ یوں کرتے کرتے جس کو میرے مولا سے ملاقات ہوئی، سب نے کہا کہ روزہ آپ کے گھر کھولیں گے۔ مولا نے کہا آپ کے گھر کھولوں گا۔ اب جب پہلا دن گزرا، شام کا وقت ہوا، افطاری کے وقت مولا چلے گئے افطار کرنے، وعدہ پورا کرنے، اور صبح ہوئی دوسری رمضان کی۔ اب وہ جن کے یہاں علی نے روزہ کھولا تھا نا، بڑی خوشی خوشی مسجد میں آئے کہ میں چل کے بتاؤں گا علی رات کو میرے ساتھ تھے۔ اب جیسے ہی پہلا فرد داخل ہوا، اس نے کہا تمہیں پتا ہے رات نے علی نے میرے گھر افطاری کی؟ اس نے کہا نہیں، علی نے تمہارے گھر نہیں میرے گھر افطاری کی۔ تیسرے شخص کے پاس گئے، اس نے کہا تم دونوں غلط کہہ رہے ہو، علی نے تو میرے ساتھ افطاری کی ہے۔ یہاں تک کہ روایت کے لفظ ہیں، مسجد نبوی میں ہر شریف انسان کی زبان پر یہ لفظ تھے کہ علی میرے ساتھ تھے۔ اتنے میں اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئے، کہا کہ رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں رات علی نے روزہ کس کے ساتھ افطار کیا۔ جب رسول نے سب کی بات سن لی، مسکراتے ہوئے کہا علی تو رات کو میرے ساتھ۔